نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اس کے تحت ہم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اور آپ کی احادیث و سنت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان، اپنے ارشادات کے بارے میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمانو ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہ بعدی الا ہالک۔ مسلمانوں، میں تمہیں ایک روشن راہ پر چھوڑے جا رہا ہوں، اس کی رات بھی اس کے دن کی مانند ہے، اس سے صرف وہی ٹیڑھ پن کا شکار ہوگا جس نے ہلاک ہونا ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ہدایت، ایک ایک عمل بہت اہمیت رکھتا ہے مسلمان کی زندگی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح حدیث کے مطابق یہ بھی فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ مسلمانوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو کبھی بھی تم گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ سنت، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اس کا جو دائرہ کار ہمیں بتایا ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک عام انسان نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پڑھے تو آپ اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، گھر کے اندر، گھر کے باہر، مسجد میں، میدان جہاد میں، بازار میں، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، خواتین کو مسائل بتاتے ہوئے، ان کے ساتھ بھی ان کے معاملات کو ڈسکس کرتے ہوئے، آپ نے کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا کہ جس پر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہدایات سنت کے مطابق نہ ہوں۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ محدثین کرام نے حدیث جو جمع کی ہے، اس کتاب کے شروع میں اگر آپ پوری فہرست کا ایک اندازہ کر لیں، ایک نظر دوڑا لیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انفرادی سنتیں بھی مسلمانوں کو دی ہیں اور اجتماعی سنتیں بھی مسلمانوں کو دی ہیں۔ انفرادی یہی کہ میں بحیثیت ایک مسلمان کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت پہ عمل کروں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو وہ سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قریب بیٹھے ہوئے ایک نوجوان کو یہ بات سمجھائی کہ سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک۔ بسم اللہ پڑھو، کھانے سے پہلے بسم اللہ کا نام، یہ بھی سنت ہے۔ پھر یہ کہ کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ بھی سنت ہے۔ پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں وکل مما یلیک، اگر اکٹھے ایک ہی پلیٹ میں کھانا ہے، دو بندوں نے یا تین بندوں نے، تو ہر ایک کو آپ ہدایت یہ دے رہے ہیں کہ اپنی طرف سے وہ کھانا جو تمہیں ملتا ہے، تمہاری طرف ہے، اس طرف سے کھاؤ۔ یہ ہدایات انفرادی ہیں، ایک ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دیتے ہیں۔ مسواک ہم کرتے ہیں، آپ نے اس کی فضیلت یہ بتائی کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں امت کے ایک ایک فرد کو یہ حکم دیتا کہ جب بھی وہ نماز پڑھنے لگے تو نماز سے پہلے وہ مسواک ضرور کرے، کیونکہ اس کا بڑا ثواب ہے۔ منہ بھی صاف ہوتا ہے، انسان اچھا لگتا ہے، اس کے دانت، زبان صاف ہوں۔ انفرادی سنت ہے۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی ایک انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو خطرات منڈلا رہے تھے، کبھی کبھی کوئی پریشانی بھی ہوتی، تو اس پریشانی میں آپ کی سنت یہ تھی، پریشانی ہمیں بھی ہوتی ہے، آپ کی سنت کیا تھی؟ ام المومنین سید عائشہ فرماتی ہیں کہ کان اذا حزبہ الامر قام فصلی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی معاملے میں کوئی پریشانی ہوتی تو آپ مصلی پہ کھڑا ہو کے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے، رب کے آگے اپنی پریشانی دور پیش کرتے تھے، اور اس طرح سلام پھیر کے آپ ریلیکس ہو جاتے اور آپ کو بڑا سکون مل جاتا۔ یہ سنتیں ہیں، ہمیں اچھا انسان بناتی ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے لڑائی لڑنا یہ کفر ہے۔ سوچئے، ایک انفرادی طور پر ہر مسلمان اگر اس بات کو اپنا لے تو سوچئے ہمارا مسلمان معاشرہ اور ہمارے ایک اپنے حالات، ہماری دوستیاں کس قدر بڑھ جائیں اور ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہو جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تمہارا مسلمان کو مسکرا کے ملنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، صدقے جیسا ثواب ملتا ہے۔ یہ سنتیں ہمیں اچھا با اخلاق بناتی ہیں۔ پھر اجتماعی سنتیں بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں فرمائی ہیں، ہدایات دی ہیں۔ اجتماعیت سے مراد کیا ہے؟ جس معاشرے میں، سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، وہاں پر ایک مسلمان کے کیا رائٹس ہیں اور اس کے اپنی کیا ڈیوٹیز ہیں، آئینی طور پر، قانونی طور پر، عدالتی طور پر سب کا سٹیٹس کیا ہے، ایک جج کا، عام رعایا کا۔ یہ سب پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرما دیا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سیکھیں تو بتائیے کس سے سیکھیں؟